سورہ آل عمران اور جو آل عمران کا ذکر ہوا تو اس میں حضرت بی بی مریم رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام. اس سے پہلے کچھ اور ہستیوں کا بھی ذکر ہوا. اس کے خانوادے سے زکریا علیہ السلام جو حضرت بی بی مریم کے خانم تھے اور ان کے بیٹے تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام. تو انبیاء صدیقین شہداء یہ خانوادہ تھا. حضرت بی بی مریم کو اللہ تعالیٰ نے صدیقہ فرمایا. صدیقہ یہ صدیق جو ہے صدیقیت یہ ایک بہت بڑا منصب ہے اور نبوت کے بعد جو سب سے بڑا منصب ہے وہ یہی ہے. سب سے بڑا جو منصب ہے وہ نبوت کا ہے. اس کے بعد پھر صدیقین اللہ نے ارشاد فرمایا نبیین و صدیقین و شہداء. تو اس لیے آپ کی والدہ ماجدہ صدیقہ اور پیچھے یہ بیان کیا گیا کہ ان سے فرشتوں نے یہ کہا کہ اے مریم آپ کو اللہ نے چن لیا ہے پاک کر دیا. جو صدیق ہوتا ہے وہ چنا ہوا اور پاکیزہ پاک کیا. اور اس مقام صدیقیت پر سب سے زیادہ سب سے آگے سب سے بلند کون ہے؟ انبیاء کرام کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ. انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں وہ سب سے افضل ہے اور اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق سارے انسانوں میں سب سے بلند. کیونکہ آپ صدیق ہیں اور صدیقیت جو ہے وہ نبوت کے بعد ہے اور اس میں آپ کا مقام سب سے بلند ہے. یعنی صدیقیت میں بھی درجات ہوتے ہیں اس کے بھی درجے ہوتے ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق کا درجہ سب سے بلند کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس ہستی کی تصدیق کی اس ذات کی تصدیق کی کہ جیسے کہ الانبیاء ہے جو سب سے بڑی اور آخری سچائی اللہ کی طرف سے وحی کی صورت میں کتاب کی صورت میں یہ کہنا ہے وہ سب سے بڑی وحی تھی سب سے بڑی کتاب تھی. اور سب سے بڑی کتاب اور سب سے بڑی وحی اور سب سے عالیشان نبوت کی تصدیق کی حضرت ابوبکر صدیق نے. اور سب سے پہلے تصدیق تو تمام صحابہ نے کی مگر حضرت ابوبکر نے سب سے پہلے اور اس شان سے کی کہ حضور نے فرمایا کہ جو بھی مجھ پر ایمان لایا تو اس نے پہلے سوچا اور اس میں میں نے تردد پایا سوائے توبہ کر کے. ایسے ہی ماننا ہے کوئی تردد نہیں سوچا نہیں. اور گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی شان یہ تھی کہ ایمان آپ کے دل میں پہلے ہی گھر کر دیا اس کا آپ نے اظہار کیا کیونکہ ایمان نام ہے یقین کا اور اعتماد کا. یعنی ایمان کی بنیاد یقین و اعتماد جس پہ یقین ہے جس پر اعتماد ہے اور یہ دونوں بس کرتے ہیں صدیق پہلے ہی موجود تھے. جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور ماہیت کی صدق میں روئے گئے تھے اور لڑکپن سے جب حضور کے ساتھ وہ رہنے لگے تو اس وقت سے ان کے دل میں یقین جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گیا تھا. اور پھر جب اعلان نبوت ہوا تو ان کا دل پوری طرح مطمئن تھا اور کوئی تردد اور اضطراب اس قلب مبارک میں آپ کے نہیں تھا. اسی لیے حضور نے فرمایا ابوبکر کا ایمان اس طرح ہے. تو آپ کی بڑی شان ہے جماعت الاخری کا یہ مہینہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل اور آپ کے مناقب بیان ہوتے ہیں اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور اس لیے میں نے تھوڑی سی گفتگو کر دی. یہاں پر یہ عنوان تو نہیں ہے لیکن جو حضرت بی بی مریم کا ذکر آیا اور وہ صدیقہ ہے قرآن نے ان کو صدیقہ قرار دیا.
تو اس نسبت سے میں نے بتا دیا کہ سب سے بڑا صدیق کون ہے؟ انبیاء کے بعد جس کو کہا کہ صدیق اکبر، اکبر کا مطلب سب سے بڑا صدیق، اور صدیق کا مطلب سچا، یعنی تو جانتے ہیں نا صدیق اور صدیق میں فرق ہے. عربی میں ایک صدیق ہوتا ہے، صدیق دوست کو کہتے ہیں، صدیق کہتے ہیں دوست، عام جو بھی دوست ہو. اور صدیق جو ہے سب سے زیادہ سچا، یعنی عام سچا ہونا جو صرف بات کرنے میں سچ بولے تو اسے صادق کہتے ہیں، صادق. اور صدیق کا مطلب مبالغہ، یعنی جس کے قول میں، فعل میں، جس کی ہر بات میں سچائی جو ہے وہ ایسے داخل ہو جائے کہ سوائے سچ کے اور کچھ نہ رہے اس میں. تو آپ کو صدیق کہا کہ اور صدیق اکبر، اور یہ سارا مقام انہیں حاصل کب ہوا؟ جب اللہ نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، ایک وہ ہستی ہے جو سچائی کو لے کر آئے، اور دوسرا وہ جس نے اس کی تصدیق کی. جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی آپ نے تصدیق کی تو صدیق. جب غلام کی یہ شان ہے کہ وہ صدیق اکبر بن گیا سچائی میں، صداقت میں، تو آقا کی کیا شان ہے؟ ان کی صدیقیت کا کیا مقام، ان کی سچائی کا کیا مقام. تو اس لیے یہ ایسا موضوع ہے کہ اس پر بار بار بات نکل کے چلی جائے. لیکن دوبارہ میں نے کچھ عرض کر دیا. اس کے بعد آگے آئیے دیکھیں یہاں پہ کیا فرمایا گیا. ایک قوت الملائکۃ یا مریم، جب فرشتوں نے کہا اے مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، بے شک اللہ بشارت دیتا ہے آپ کو اپنی طرف سے کلمے کی. کلمہ فرمایا کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام. بشارت آئی ان کی والدہ کے لیے، اور نام کیا فرمایا؟ لقب کلمہ، کلمۃ اللہ یہ ان کا لقب ہے، یعنی اللہ کا کلمہ، کلمۃ اللہ. ان کا ایک لقب ہے روح اللہ، اللہ کی روح، یہ ان کا مقام تھا. اور کلمہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ لفظ کن سے پیدا ہوا. تو لفظ کن سے تو سبھی پیدا ہوا، کلمہ کن سے سب پیدا ہوا. جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ خود ہی بات بتا دی اور دوسری جگہوں پر بھی آئی. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. جب وہ کسی بات کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو پھر وہ فرما دیتا ہے اس سے کہ ہو جا، بس ہو جاتی. یہ ہو جا، ہو جاتی. اس سے پیدا ہوا انسان. اللہ نے فرمایا جس کا بھی ارادہ کرتا ہے بس اسی کا ہو جاتی. یعنی اس میں ایک اشارہ ہوتا ہے، اشارہ فرما دیتا ہے، ارادہ فرما لیتا ہے اور توجہ فرما لیتا ہے کہ ہو جاتی ہے. یہ کلمہ کن ہے. تو تمام چیزیں کن سے پیدا ہوئی. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں کلمۃ اللہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام چیزیں اسباب و علل میں گھری ہوئی ہیں. تمام چیزوں کے اوپر اسباب کی چادر لپٹی ہوئی ہے. اسباب کا رسم ایک پروسیس ہوتا ہے جس سے گزرتی ہیں. تو ہم اسی طرح دیکھتے ہیں ساری چیزوں کے اسباب ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں. اس لیے تو لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہو رہا ہے، اس طرح ہو رہا ہے. انہیں کہیں خدا نظر ہی نہیں آتا، کیونکہ اللہ نے اسباب کا جال بچھایا ہوا ہے. خدا نظر نہیں. خدا تو ایمان کی آنکھ سے نظر آئے گا، ایسے نہیں نظر آئے گا. جب تمہارا علم اپنی انتہا کو پہنچے گا اور پتہ چلے گا. پھر تم ناقص علم اور ناقص عقل میں پھنسے ہو. جب تمہارا علم پورا ہوگا تو پتہ چلے گا. تو اس لیے ایمان کی آنکھ جو ہے دکھاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کلمہ ہے، کن پرواہ کن فرماتا ہے، مگر اسباب کی وجہ سے ہمیں وہ پتہ نہیں چلتا. جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ نے اسباب کی چادر کو اٹھا دی، اور جو پروسیس تھا نا اور لوگوں کے پیدا ہونے کا وہ یہاں پر نہیں رہتا. یہاں بس اتنا ہوا کہ ایک خاتون ہے، ایک عورت ہے، وہی ماں ہے، وہی باپ ہے، وہی ماں بن گئے، وہ باپ بن گئے. عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا
والد نہیں تھے، کوئی مرد ان کا والد نہیں ہے، کوئی دوسرا شخص انسان نہیں، بس ایک عورت ہے بی بی مریم سلام اللہ علیہ، اور پھر اللہ نے انہیں سے پیدا کیا۔ تو یہ دیکھیے پروسیس بدل دیا، اسباب کی کڑیاں جو ہیں اب وہ اٹھا دی گئی، تو یہ گویا کہ ایسی پیدائش ہوئی کہ ڈائریکٹ کی تاثیر نظر آ گئی، بس وہ اس نے فرمایا ورنہ تمام دنیا میں جتنے جاندار پیدا ہوتے ہیں ماں باپ یا نر و مادہ کے اختلاط سے پیدا ہوتے ہیں، یہاں پر ایسا ہے۔ جبریل آئے، جبریل انسان تو نہیں ہے، وہ تو اللہ کا فرشتہ تھا، انہوں نے پھونک ماری اور ایک عورت سے آپ کی ولادت ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس وجہ سے آپ کو کلمت اللہ، یہ وجہ مفسرین کرام نے لکھی ہے۔ اور اسمہ المسیح، اب یہاں بتایا اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، آپ کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، نام بتایا مسیح عیسیٰ ابن مریم، یعنی عیسیٰ ابن مریم نام ہے اور مسیح کیا اللہ تعالیٰ جو آپ کا نام کا جزء بنا ہوا ہے۔ تو اب آپ کا نام پاک جو ہے المسیح عیسیٰ ابن مریم۔ مسیح کیوں کہتے ہیں؟ مسیح کا مطلب کیا ہے؟ یہ مسیح بہت مشہور کلمہ ہے، عیسائی کہتے ہیں یسوع مسیح، عیسائی کہتے یسوع مسیح۔ تو یسوع جو ہے ان کے اپنی زبان میں نام ہے آپ کا، عیسیٰ سے یسوع، پہلے یشوع بھی پڑھا گیا، بعض لوگوں نے یشوع بھی کہا، اور خیر ابھی انگریزی میں تو یہ جیسس کرائسٹ کہتے ہیں، جیسس کرائسٹ، لیکن اردو میں اس کا ترجمہ ان کی اپنی لینگویج میں یسوع مسیح، اور ہمارے یہاں عیسیٰ یہ آیا ہے قرآن پاک میں۔ تو اور اس کے ساتھ میں مسیح ہے، مسیح کا مطلب ہے، علماء نے لکھا کہ یہ لفظ جو ہے یا تو سیحن سیاحتن سے بنا ہے، سیحن سے سیاحتن سے، سیحن کہتے ہیں چلنا جانا گھومنا پھرنا، سیاحت کرنا، سیاحت تو مشہور ہے، سیاح کون ہوتے ہیں جو گھومتے پھرتے ہیں، سیاح، یہ جو بھائی میں دیکھو نا بات ہے وہ سیاح سے کے بعد بنا ہمارا پہاڑوں پہ چلتے ہیں اور دنیا کا سفر کرنے والے سیاح کہلاتے ہیں۔ اور بات میں لفظ اس جگہ ہی ہوا ہے، سیرو فی الارض، زمین میں سیاحت کرو، مگر یہ سیاحت وہ نہیں ہے جو یہ آوارہ گردی کے طور پہ ہو، دنیا کے مزے لینے کے لیے ہو، اور اس طرح کی سیاحت نہیں۔ قرآن پاک کی جو سیاحت ہے وہ اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے لیے، اللہ کی نشانیاں دیکھو، عبرت پکڑو، سبق حاصل کرو اور انسان بنو۔ یہ عام طور پہ سیاحت ہوتی ہے انسان بننے کے لیے ہوتی ہے، مہمان بنا دیتی ہے، لوگ بدمستیوں میں بہت اندھے ہو جاتے ہیں، یاد رکھتے ہیں اپنی موت کو اور برے وقت کو، اور پھر پکڑ آتی ہے تو کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو بہر لوگوں کی ہمدردیاں تو ہوتی ہیں، ہماری ہمدردیاں ہیں اور ہونی چاہیے، مگر یہ یاد رکھو کہ ایسے موقعوں پہ اکثر انسان قابل ہو جاتا ہے اور عیاشیوں کا سامان زیادہ ہوتا ہے، عیش و عشرت اور عیاشیوں کا سلسلہ زیادہ ہوتا ہے، نہ نمازوں کا ہوش، نہ کسی اور چیز کا ہوش، لڑکے لڑکیاں اور کس طرح ہو جاتے ہیں، کیسے مطلب ایک ناجائز دوستیاں تعلقات، ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، فیملیز بھی ہوتی ہیں مگر بہت سے ایسے بھی، اور بہرحال گناہوں کا زیادہ رش ہوتا ہے، زیادہ تر اس جگہوں پہ گناہ ہوتے ہیں، نافرمانی ہوتی ہے، نمازیں چھوٹتی ہیں، شراب نوشی عام ہوتی ہے، زنا و بدکاری عام ہوتی ہے، بے حیائی عام ہوتی ہے، ناچ گانے ہوتے ہیں، بے پردگی کی تو کوئی حد ہی نہیں، یہ سب جائز و حلال سمجھ لیتا ہے، تقریب ایسے ایسے بڑھا، یہ مسیحات ہیں جو حرام پر مشتمل۔ ہاں ویسے آدمی چاہے ان چیزوں میں نہ پڑے اور اللہ کی نشانی دیکھے اور دیکھ کر اپنے ایمان میں اضافہ کرے، نمازیں وقت پر پڑھے اور کسی برائی میں نہ پڑے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو بہرحال جناب سیاحت دو طرح کی ہے، سیاحت یہ بھی ہے اور سیاحت وہ بھی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جو سیاحت ہے وہ ہے سیکھو فی الارض، زمین میں چلو، اس لیے آپ کو مسیح کہا گیا۔ اب زمین میں چلتے تھے اور مسیح نام اس لیے آپ کا پڑا، آپ کا چلنا کچھ اور ہی تھا، عام سیاحت
کون اختیار کر سکتا ہے؟ ایسی سیاحت کہ آپ نے گھر بار کچھ نہیں بنایا، گھر بار کچھ نہیں، شادی بیاہ کچھ نہیں، کوئی دنیاوی تعلق نہیں، بس بغیر کسی گھر عطا پتہ رکھے بغیر آپ چلتے تھے اور جاتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ. لیکن آپ چونکہ اللہ کے نبی ہیں اور آپ پیغام لے کر آئے ہیں، اس لیے اپنا پیغام پہنچاتے تھے، لوگوں تک پیغام پہنچاتے اللہ اپنی نبوت اور ایمان کی دعوت دیتے تھے. یہ تھا سب سے بڑا مقصد اور غرض آپ میں سے. اور اس طرح کا گھر پیچھے کوئی نہیں، زمین پہ جہاں رات ہو جاتی وہیں آپ پڑاؤ کر لیتے اور وہیں لیٹ جاتے، زمین پہ لیٹ جاتے تھے، زمین پہ بیٹھتے تھے، زمین پہ رکھ کر کھاتے تھے، کوئی اونچی جگہ نہیں. اور پھر اٹھ کر جاگنے کے بعد پھر چل دیتے تھے. لیکن آپ کے کپڑے آلودہ نہیں ہوتے تھے. یہ نہ سمجھیے گا زمین پہ رہنے والا شخص کو بہت مٹی میں لت پت رہتا ہوگا اور گندا ہو جاتا ہے، آلودہ ہو جاتا ہے. نہیں، اللہ کے نبی کے بارے میں گندگی کا تصور کبھی نہیں. اللہ انہیں پاک صاف ہوتا ہے، وہ تو نبی ہیں، اولیاء کی یہ شان ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں میرے پیر و مرشد، میں ان کے ساتھ ساتھ چلتا تھا اور شام کے ایک بازار سے کسی گلی سے گزر رہے تھے، بارش ہو رہی تھی، کیچڑ تھی، لوگ نہا رہے تھے، کیچڑ میں لطپت ہو رہے تھے اور ان کے پیر اور کپڑے سب آلودہ ہو گئے تھے. مگر میرے شیخ کا یہ حال تھا، میں نے جیسے ان کے قدم دیکھے تو بالکل صاف تھے، پانی کا ایک نشان نہیں تھا اور بارش ہو رہی تھی. میں یہ دیکھ کے حیران رہ گیا. میں نے کہا یا حضرت، لوگ تو مٹی میں لطپت ہو گئے اور بھیگ رہے ہیں، آپ بالکل خوش ہیں، آپ کے قدموں پہ ایک مٹی کا نشان نہیں. فرمایا جب سے ہم نے دنیا کی آلودگی سے ہاتھ اٹھایا اور اس سے کنارہ کیا، اللہ نے ہر آلودگی سے بچا لیا. یہ بلی ہے تو نبی کی کیا شان ہوگی؟ اس لیے یہ مت سمجھیے گا کہ ان کے کپڑے خراب ہوتے نہیں. تو وہ اسی طرح یہ ان کی تواضع ہوگا. گھر نہیں بنایا، شادی نہیں کی. لوگوں نے کہا شادی آپ کر لیں، آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ کہا کیا کروں گا؟ کہا آپ کی اولاد ہو جائے گی، بچے ہوں گے، فیملی ہوگی. کہا اولاد ہوگی تو دیکھو دو ہی باتیں ہوں گی، یا تو زندہ رہے گی، اگر زندہ رہے گی تو میرے لیے آزمائش ہوگی، اور یا پھر وہ مر جائے گی تو میرے لیے غم چھوڑ جائے گی. تو اس لیے مجھے اولاد کی ضرورت ہے. انہیں شادی نہیں کی، نہ کوئی کاروبار کیا، کوئی درہم دینار اپنے پاس نہیں رکھتے تھے. دنیا میں سب کچھ لگا دیتے، جو کچھ آتا سب تقسیم کرتے، دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھتا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ماڈل تھا، اور یہ دراصل اس قوم کا علاج تھا جو دنیا میں سر تک پر ڈوبی ہوئی تھی نا. بنی اسرائیل وہ ڈوبے ہوئے دنیا میں مستغرق، اور دنیا کو وہ چاٹتے تھے. تو ان کی عادت چھوڑا، ایک ایسا ماڈل سامنے رکھا جسٹ اپوزٹ کہ دیکھو زندگی ایسے بھی گزر سکتی ہے. تم دنیا کے ایک ٹھیکری پہ مرتے ہو اور یہاں دیکھو درہم و دینار سب ٹھکرا کے ٹھیکریوں پہ مرنے والوں، یہاں دیکھو ایک شخص سب کچھ ٹھکرا کے جی رہا ہے. یہ دکھانا تھا اس لیے، اور وہ سب اسی وقت کی تعلیم کے لیے تھا، ورنہ اس قسم کی زندگی ساری دنیا کے لیے قانون نہیں بنائی جا سکتی. اس لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کا ماڈل ہے وہ دوسرا ہے، اور یہ ماڈل دوسرا ہے، یہ اس وقت کے لیے ہے. تو خیر ان کی یہ شان تھی، یہ زاہدانہ ان کی شان. تو ایک دفعہ پانی پہ چل رہے تھے، پانی پر چلتے تھے آپ جیسے کشتی پہ چلتے ہیں ایسے پانی پہ چلتے تھے، اور پانی ڈبوتا نہیں تھا. لوگ حیران ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ پانی پہ چلتے ہیں کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ میں یقین کے ساتھ چلتا ہوں، میں اپنے یقین کی طاقت سے چلتا ہوں، مجھے اللہ پہ یقین ہے پورا. لوگوں نے کہا یقین تو ہمیں بھی ہے، یہ کیسے یقین؟ فرمایا تمہارا یقین ویسا نہیں. وہ کیسے؟ کہا یہ بتاؤ کہ
تمہارے راستے میں اگر موتی اور پتھر ساتھ تمہیں ملے تو کس کو چنو گے؟ لوگوں نے کہا موتی کو چنیں گے. کہا بس یہی بات ہے. یقین تمہارا اس وقت تک کامل نہیں ہوگا جب تک موتی اور پتھر ایک نہیں ہو جائے گا. جب تک تمہاری آنکھیں دونوں ایک نہ ہو. دنیا سب پر فنا کی چادر لپٹی ہوئی ہے اور اس میں کچھ باقی نہیں رہے گا. مرنے کے بعد سب برابر, سونا سب کھونا اور پتھر موتی سب برابر. تو اس لیے ہم نے بتایا یقین ہے. اللہ اکبر. سالن نہیں کھاتے تھے, سالن نہیں کھاتے تھے, صرف روٹی, کبھی کبھی روٹی اور عام طور پہ جنگل کی پتی اس لیے گزارا, بس پیٹ کو سہارا دے, زندگی کو باقی رکھنا, یہ غذا تھی, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. تو ایک مکمل زاہدانہ زندگی, مکمل ترک دنیا سے کوئی تعلق نہیں. لیکن پھر بھی یہ چیز اللہ نے فرض نہیں کی تھی لوگوں کو. ایک ماڈل رکھا تھا, فرض نہیں کیا تھا, مگر لوگوں نے رہبانیت کو خود ہی اختیار کر لیا. اللہ نے فرمایا رہبانیت ابتدعوها وما رعوها حق رعایتها. انہوں نے خود ہی رہبانیت کو ایجاد کیا اور پھر خود اس کی رعایت بھی نہیں کی. ایجاد بھی کیا, یہ عیسائیوں نے کیا. حضور نے ذکر فرمایا لا رہبانیت بالاسلام, خبردار اسلام میں کوئی رہبانیت کی طرف نہ جائے. جب عیسائیوں پہ فرض نہیں ہوئی تو تمہیں کیوں رہبانیت چاہیے؟ تمہاری رہبانیت جہاد پہ ہے. اللہ کے لیے جاؤ, اگر جہاد کا موقع ہے تو جا کے لڑو, اسلام کے دشمنوں سے لڑو, ان کو ملت کے دشمنوں سے لڑو. تمہاری رہبانیت ہے. تو اس لیے یہ رہبانیت بعد میں اختیار کی گئی اور آج یہ حال ہو گیا. اللہ نے تو اس وقت فرمایا تھا, انہوں نے اس کی رعایت نہیں کی. آج جب بھی یہ حال ہو گیا ہے کہ اب تو رہبانیت کے نام پر سارے حرام کام ہو رہے ہیں, سارے ناجائز اور حرام کام ہو رہے ہیں. پادریوں نے رہبانیت اختیار کر رکھی ہے, لباس اوڑھو, اور ننس ہوتی ہیں عورتیں, ان کو ننس کہتے ہیں. انہوں نے بھی شادی نہیں کرتے, نکاح نہیں کرتے, ایسے رہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم عبادت کریں, ہم اپنے نبی کی تقلید کر رہے ہیں, مگر پیچھے سے کام. فرانس کے پادریوں کی جو رپورٹ آئی ہے تو چند سالوں کی ایک رپورٹ میں 2 لاکھ سے زیادہ بچوں کے ساتھ انہوں نے ریپ کیا. بچوں میں پادریوں میں فرانس, یہ اخباروں میں آئی ہے, آپ اندازہ کریں. اور اس میں رہبانیت بھی اور دنیا کو چھوڑا ہوا بھی ہے. لیکن وہ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود بھی پردہ نہیں, پورا تمبو رکھ دیتے ہیں, پوری دری رکھ دیتے ہیں, پورا کارپیٹ رکھ دیتے ہیں, ایسے چھپاتے ہیں اور پھر اس کو چلاتے نہیں, پھر چیزیں دنیا کو دکھاتے نہیں. اور ہمارے یہاں بھی پھر وہ چونکہ ہم ان کے زرخرید غلام ہیں تو ہم بھی وہی کرتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں. وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کی باتیں اس طرح دکھائی جائیں اور ان کے بارے میں کہانیاں یہاں چلیں, نہیں چاہتے. ہمارا میڈیا خاموش ہے. اور یہاں خدا نہ خواستہ کبھی کسی سے کوئی غلطی ہو جائے, انسانی دنیا ہے, کسی سے کوئی داڑھی والا کوئی بھی ایکسپائر کسی بھی ہو جائے تو یہ دیکھیں ہم کتنا شور بچاتے ہیں قوم, اور کیسے مذہب کو بدنام کرتے ہیں, کس طرح سارے لوگوں پر الزام کرتے ہیں اور کیسے سب کو مشکوک بناتے کرتے ہیں. یہ آگاہ ہے. تو یہ غلاموں کی بدترین مثال دیکھنی ہو تو ان میں زیادہ مت دیکھیں, ایسے ہوتے ہیں بدترین غلام. ذرا پہلے بھی ہوئے ہیں مگر بدترین صورت یہ ہے. یہ شور مچا, ارے بھائی ٹھیک ہے اگر کسی غلطی ہوئی ہے اسے سزا دو, اب تو یہ تماشا نہ لگاؤ. میڈیا میں ہمیشہ یہ کرتے دکھاؤ اور شور مچاتے ہیں اور سب بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کا ایک ہی حل ہے, سزا دو, سزا دکھا دو تاکہ پھر عبرت ہو جائے. وہ ایک آدھ واقعہ بھی کبھی نہ ہونے پر سزا دو. کون کہتا ہے مت سزا نہیں دیتے, اچھا سزا نہیں دیں گے
کرتے ہوئے ایسی چیزیں ہوں معاملات ہیں تو بڑی خرابیاں پیدا کر رکھی ہیں لوگوں نے. خود ان کو سمجھا کریں یہ دین سے دشمنی ہے, دین سے, علماء سے, دیندار لوگوں سے دشمنیاں اختیار کی ہوئی ہیں لوگوں نے. ان کو رقابت ہے کیونکہ ان کو ڈالر چاہیے, ان کو پیسہ چاہیے, اس لیے جو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے, شور مچاتے. تو کبھی خدا نخواستہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو اس کا الزام سب پہ نہیں لگانا چاہیے. دنیا کے بہترین لوگ اگر ملیں گے نا, یہ بات میں حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یہ بات, دنیا کے بہترین لوگ اگر ملیں گے تو علماء میں ملیں گے, علماء میں ہی ملیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا سارے علماء جیسے, مگر بہترین لوگ ملیں گے علماء میں ہی ملیں گے. علماء کے بغیر بہترین لوگ نہیں. دنیا میں جتنے بھی بہترین لوگ ہیں سب ان علماء کی وجہ سے بہترین ہیں, جو علماء میں بہترین لوگ ہیں انہی کی وجہ سے. اور دین جتنا آپ کا بچا ہوا محفوظ ہے اس سے انہی علماء کی وجہ سے جو بہترین لوگ تو وہ ہیں الحمدللہ. ایسی بات نہیں, یہ بدنام کرنے والی جو باتیں ہیں اس دین کو نقصان پہنچانا ہے, اس کا راستہ روکنا ہے تاکہ دین اوپر نہ جائے اور ان کے عیاشیوں کے منہ نہ باندھ دیے جائیں. مسئلہ سارا ہی ہے. تو بہتر ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں, مسیح. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیاحت یہ تھی, اس لیے آپ کو مسیح کہا. اچھا دجال کو بھی مسیح کہتے ہیں, حدیث میں آیا دجال کے لیے مسیح کا لفظ المسیح الدجال, تو اس کو بھی مسیح کہا گیا, مگر اس کا مسیح ہونا اور ہے, یعنی چلتا وہ بھی چلے گا وہ بھی, اور اسی طرح راؤنڈ لگائے گا اس لیے مسیح. مگر وہ راؤنڈ جو اس کا لگے گا نا پوری زمین پر, پوری زمین پہ گھومے گا, وہ صرف شر بنانے کے لیے, اپنی خدائی منوانے کے لیے, لوگوں کا ایمان خراب کرنے کے لیے, کافر بنانے کے لیے ہوگا. اس لیے اس کو کہا گیا مسیح, سیاحت کرنے والا پوری روئے زمین. اور وہ حدیث میں آیا کہ سب جگہ جائے گا, روئے زمین میں کوئی رکاوٹ نہیں پائے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے. مکہ میں جب پہنچے گا شرف اللہ تعالی تو وہاں فرشتے اسے روک دیں گے, اور مدینے میں جب پہنچے گا شرف اللہ تعالی تو وہاں فرشتے روک دیں گے, اس کے دروازوں پہ فرشتے اور اسے روک دیں گے, اور نہیں جانے دیں گے. یہ دونوں جگہ محفوظ ہیں. اور اس کے بعد مسیح کا دوسرا معنی اس کے ایک اور دوسرے مادے سے یہ بتایا گیا کہ مسیح لفظ مسحوب سے بنا ہے. اس سے بنا ہے, بولیے بھائی, اب آپ سے بلوانا پڑے گا, ذرا مشکل باتیں ہو رہی ہیں. بچے تو سمجھتے ہیں گرامر پڑھتے ہیں, ان کو معلوم ہے, عام لوگوں کو نہیں پتا ہوتا یہ کیا ہوتا ہے, کس سے بنا کیسے. یہ مادہ ہوتا ہے عربی, اس سے معنی پتہ چلتے ہیں کسی بھی لفظ کی. اس کو کہتے ہیں علم اشتقاق, کہ لفظ کیسے نکلا, عربی میں ایک بڑی زبردست چیز ہے. تو اب یہ لفظ مسیح ہوتا ہے یا تو پھر مسحون سے, پہلے میں نے کہا تھا سیہون سے, سیہون اور سیاح, اور یا پھر یہ مسحون سے بنا ہے. مسحون یہ وہی ہے مسح کرتے ہیں نا, یہ اس کو اردو میں مسح بولتے ہیں, مسحون عربی میں بولیں گے مسحون. تو یہ مسحون مسح سے بنا ہے. مسح کے معنی ہے چھونا, چھوتے ہیں نا, چھونا اور پہنچنا, ایک طریقے سے پہنچتے بھی. تو پہنچنا اور چھونا بھی دو معنی اس کے ہوتے ہیں. اب عیسیٰ علیہ السلام کو جو مسیح کہا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو چھو دے, کسی کو چھو کر اپنی برکت اس میں ڈال دے, جو چھو کر کسی کی بیماری کو دور کر دے. اللہ نے شان آپ کو دی تھی, آپ ایسے چھوتے تھے, ایسے آنکھوں پہ ہاتھ لگاتے اور اندھا بینا ہو جاتا تھا. اندھا بھی وہ جو ماتا تھا, ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہو, جس کا کوئی علاج نہیں, ایسے ہاتھ لگایا بینا کر دیا. یہ اللہ نے آپ کو معجزہ دیا تھا. اور اسی طرح کوڑ کا بڑا نام تھا, کوڑ کا جزام, کوڑ برس. تو کوڑ جو ہے وہ ٹھیک کر دیتا. کوڑ کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ برس جو ہے نا, ایک تو یہ ہوتا ہے جس میں رنگت بدلتی ہے, اور یہ بھی خون کی خرابی ہوتی ہے, سفید دھبے بن جاتے ہیں جس میں, یہ برس. اور اس کی خطرناک شکل یہ ہے, یہ جب بڑھتا ہے نا تو کوڑوں کے جاتا ہے, جزام بھی
سے پھر اعضاء جھڑتے گل جاتے ہیں، انگلیاں گلتی ہیں، ہڈیاں گل جاتی ہیں، ایسے ٹپک جاتی ہیں جیسے موم ٹپک. بہت خطرناک بیماری. جسم میں اسی طرح کی چیزیں سوزش پیدا ہوتی ہے کہ جسم گلنے لگ جاتا ہے. تو یہ بیماری عام تھی. اللہ نے آپ کو یہ معجزہ دیا، آپ ایسے ہاتھ لگاتے تھے کوڑی ٹھیک ہو جاتا تھا. لوگ ہزاروں میں آنے لگے، ہزاروں میں. آپ کہاں سے؟ اور آپ کے پاس آ کر آپ سے ہی بدل جانے لگے. رات ہی رات. اگر یہ بات قرآن میں نہ آئی ہوتی تو لوگ کہتے ہیں یہ جناب دیکھو انہوں نے بزرگوں کی کس سے کہانی کر لی اور کہاں سے کیا ہے. کوئی حدیث کا انکار کرتا، کوئی واقعہ کا انکار کرتا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا اور کس انداز سے فرمایا یہ بھی سمجھ لیجیے. اللہ فرماتا ہے آگے آ رہی ہے، آگے میں پہلے ہی پڑھتا ہوں یہ موقع مناسب سے. انی قد جئتکم بآیہ، آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس اللہ کی نشانی لے کر آیا ہوں. میں ربکم، تمہارے رب کے پاس. انی اخلق لکم من الطین، میں تمہارے لیے مٹی سے بناؤں گا، بنا ڈالوں گا. کہید الطیر، جیسے پرندہ ہوتا ہے ایسے بنا دوں گا. چنانچہ آپ مٹی کا ایک بدلہ ایسے تیار کر دیں. فانفخوا فیہ، فرماتے ہیں میں اس میں پھونک ماروں گا. آپ پھونک مارتے فیکون طیرا، تو دیکھو وہ پرندہ بن جائے گا. پرندہ بن کے اڑ جاتا، پھڑ 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 پرندہ بن کے اڑ جاتا تھا. باذن اللہ، اللہ کے اذن سے. بے شک اللہ کے اذن سے مانتے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کی پیدا کرنے سے. اللہ کے اذن کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی نفی ہو گئی، ختم ہو گیا قصہ، ہٹ گیا. اگر ایسا ہے تو اللہ کا اذن آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ آپ کیوں نہیں دعویٰ کر سکتے؟ کرے تو کوئی ہاتھ تو لگائے گا کوئی کسی مریض کو، مریض اور بیمار پڑ جائے گا ذرا سی. تو روح الاقمہ، آگے بڑھنا، روح الاقمہ، اور میں تمہیں ٹھیک کر سکتا ہوں. اقمہ کس کو؟ مادہ زیادہ تھے ربرس اور کوڑ والے. وحی الموتى، اور میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں. اللہ کے اذن سے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں میں خود میں کر سکتا ہوں. میں کہہ رہے ہیں میں کر سکتا ہوں. میں کا کیا مطلب؟ یعنی اللہ نے آپ کو وسیلہ بنایا ہے، آپ کے دستے میں برکت رکھی ہے. تو بھائی بالکل اسی طریقے سے اگر کہا جائے اللہ کے اذن سے فلاں ولی نے یہ مجھے مدد فرما دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے فیض مل گیا، اللہ کے رسول کی مجھ پہ توجہ ہو گئی، اللہ کے اذن سے. اگر یہ سوچ کر سمجھ کے یا کہہ کر بھی کہہ دیا جائے تو لوگ اس کو کیوں شرک کرتے ہیں؟ پھر شرک کیوں ہو جاتا ہے؟ چلو اللہ کے اذن سے کہنے دو، یہ بات ساتھ لگا. تم اس طرح کہہ لو، ہم تو مانتے ہیں، ضروری نہیں بات تکرار کی جائے، عقیدے میں بس کافی ہے. باقی اگر چلے اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ کہہ دیا کریں تو یہ بھی کہہ دیا کریں گے، پھر تو تم شرک کا فتویٰ روک دو گے نا، پھر تو نہیں کہو گے. تو یہ بھی کہتے ہیں. تو بات تو عقیدہ یہی ہے سب کا، جو بغیر سے الہی کے معنی بے شک وہ مشکل ہے. اور اسی بات میں مسلم نہیں بلکہ کسی نے اگر درہم دینار بھی دیا، کوئی روپیہ پیسہ بھی کسی کو دیا اور کسی کی مدد کی یا ڈاکٹر نے دوا دے شفا ہو گئے بغیر اس الہی کے معنی، یہ بھی شرک ہے. اس سمجھنے اس لیے الہی سے ہوتا ہے. کوئی مدد کرتا ہے اللہ کے عطا سے کرتا ہے، اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. کوئی شفا دے دیتا ہے، کوئی دوا فائدہ کر دیتی ہے، یہ سب اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. اس کا یہاں پر ذکر پڑھو باذن اللہ. اور یہاں خاص طور پر ذکر کرنا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ یہ قوم جو شرک کرنے والی دنوں سے پتہ چل جائے کہ دیکھو یہ سارے کام اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، بندہ مستقل نہیں ہے، لہذا کسی بندے کو خدا نہ سمجھنا، بندے کو خدا نہ. تو انہیں خالی یہ بتایا باذن اللہ، اللہ کے اذن سے. یہ نہیں کہا کہ نہیں روک دو ساری چیزیں، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کوئی نسبت نہیں رہنے دو، اور سب اللہ تعالیٰ اس طرح فرما سکتا تھا کہ بھائی یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، عیسیٰ میں کیا طاقت، عیسیٰ کی کیا شان، عیسیٰ کیسے کر سکتے ہیں، وہ تو ایک بندہ بشر ہے. ایسی باتیں نہیں کی. حالانکہ وہ قوم کے مشرک ہونے کا خوف ہے. قوم پہلے بھی بگڑی ہوئی ہے بنی اسرائیل، اور پھر آپ کے ساتھ بھی وہ شرک کرنے والی ہے اور آپ کو اللہ کا بیٹا کہنے والی ہے اور کہہ رہی ہے. جب قرآن نازل ہوا ہے، جس وقت یہ باتیں نازل ہوئی ہیں، اس وقت قوم نے اللہ کا بیٹا کو کہہ دیا. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہا کہ نہیں یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب کچھ بھی نہیں، یہ نہیں فرما رہا.
بے شک اللہ ہی کی طاقت ہے سب کے پیچھے، اور اسی سے شروع ہوتی ہے بات، مگر یہ نہیں کہا جا رہا بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو یہ شان دی ہے، وسیلہ بنایا ہے کہ دیکھو وہ ہاتھ لگائے گا تو تمہیں شفا ہوگی، بے جان چیز میں جان ڈالے گا اللہ کے اذن سے، وہ تمہارے مردوں کو زندہ کرے گا اللہ کے اذن سے، یہ فرمایا گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے بندوں کے وہ کمالات جو اللہ نے عطا کیے ہیں ان کو بیان کرنے سے شرک نہیں ہوتا، شرک کی جڑ کٹتی ہے۔ جی ہاں، تو تاکہ پتہ چلے کہ اللہ کے بندوں کی یہ شان ہے تو اللہ کی کیا شان ہے، یہی توحید ہے۔ اس لیے ہم اللہ کی شان کو بھی جانتے ہیں، مانتے ہیں، اور اس کے بندوں پر جو اس کی نعمتیں ہیں اور اس کی جو کرم کی بارش وہ بھی ہم دیکھتے ہیں، اور ساری چیزوں کو ہم لے کے چلتے ہیں اس کی عطائیں پر۔ اصل میں تو بات یہ ہے کہ سب اللہ ہی کی عطا و شان، تو بندوں کا ذکر اللہ ہی کی شان کا اظہار ہوتا ہے، نہ یہ کہ بندے خدا کے جیسے ہو جاتے ہیں، ہرگز نہیں۔ تو اس کی بات دیکھیے آگے کیا فرمایا اس کو مسیح، تو مسیح کا یہ والا معنی کہ وہ چھوتے ہیں اور ٹھیک کر دیتے ہیں، اور اس طریقے سے اور بھی معنی بیان کیے ہیں۔ پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم نام ہے، ابن مریم آپ کی نسبت ہے، اور یہ نسبت آپ ہی کی بار بار بیان ہوئی، یعنی ابنیت بنتی ہے، کیونکہ آپ کی نسبت لوگوں نے اللہ کی طرف کرنی تھی، تو اس لیے اللہ نے پہلے عیسیٰ ابن مریم کے، ورنہ لوگوں نے تو کہہ دی عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ ابن اللہ، اور یہ شرک ہے۔ تو اللہ نے عیسیٰ ابن مریم بار بار قرآن میں شنا ہے، عیسیٰ ابن مریم، ابن اللہ نہیں، ابن مریم۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے والد کوئی نہیں، آپ کی اس لیے عیسیٰ ابن مریم یہ بتایا وجیہن پھر دنیا، اور وجی ہیں آپ دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں۔ وجی کا مطلب عزت والے، عزت والے۔ اللہ نے آپ کو عزت دی دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اللہ کے بندے اللہ کے معزز ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کانا وجیہن عند اللہ، اللہ کے نزدیک موسیٰ علیہ السلام وجی، وکان عند اللہ وجی، اللہ کے نزدیک وجی ہے۔ ومن المقربین، اور آپ مقربین سے ہیں۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ بِالْمَهْدِ، اور آپ کلام کرتے ہیں لوگوں سے، کریں گے یعنی پیدا ہونے کے بعد کلام کریں گے لوگوں سے، مہد کیا پگوڑا، جھولے میں، شیر خوابی کی عمر پگوڑے میں کلام کریں گے۔ وَقَحْلَ، اور پختہ عمر میں، پکی عمر میں، جس کو قبولت کہتے ہیں، اور یہ عمر 40 سال سے 60 سال کے درمیان ہوتی ہے۔ اس میں یہ پکی عمر کا ذکر جو کیا، اس میں تو سبھی کلام کرتے ہیں، تو آپ کی اس میں کیا خصوصیت؟ خصوصیت یہ ہے کہ آپ اب جب کلام کریں گے نا تو ہزاروں سال کے بعد کریں گے، کیونکہ اب آپ آسمانوں پہ ہیں، اور آپ کو اٹھایا گیا آسمانوں میں تب جب آپ 33 سال کے تھے، 33-35 سال آپ کی عمر تھی، ابھی قبولت کی عمر آئی نہیں تھی کہ آسمان پہ تشریف لے گئے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اب جب اتریں گے قیامت کے قریب تو پھر قبولت کی عمر آئے گی اور پھر کلام کریں گے۔ تو یہ اس لیے بتایا کہ دنیا میں کوئی اور ہے جو اس طرح کلام کر رہا ہے، ہزاروں سال گزار کے پھر کلام کر رہا ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان ہے، اس لیے ذکر کیا ہے۔ اور میں صالحین اور ہم صالحین سے قال رب انا یکون لی ولد، حضرت بی مریم نے عرض کی یا اللہ اے میرے رب، میرے یہاں اولاد کیسے ہوگی، بچہ کیسے ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی بشر نے چھوڑا بھی نہیں، ظاہر ہے کہیں نہیں ہوا ان کا۔ اور کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ نے فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا جیسے چاہتا ہے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب وہ فیصلہ کر لے کسی بات کا تو فرما دیتا ہے، سوائے اس کے نہیں کہ فرما دیتا ہے، اس سے ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دم سے چیز کھڑی ہو جاتی ہے، جی اس کو سمجھیے گا۔ تخلیق کا مرحلہ ہر وقت جاری رہتا ہے، یاد رکھیں، ہر وقت ایک لمحے میں تخلیق ہو رہی ہے، ایک لمحے میں۔ بچہ جب رحم مادر میں جاتا ہے نا تو
کون کے ذریعے ہوتی ہے. مسلسل اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کی طرف متوجہ ہے. اس کا ارادہ ہر وقت ہر لمحے ہر چیز سے وابستہ ہے. ایک پتا ہلتا ہے نا تو کن اس کے ارادے سے یہ بھی کن ہے. یہ مطلب ہے کن کا کہ جب رب چاہتا ہے نا کہ ہو جائے تو اس طرح ہوتی ہے. اگر وہ والا معاملہ جو ہمارے ذہنوں میں آ رہا ہے اس وقت آپ کے ذہن میں کہ تھی جیسے کن کا ہو جائے, یہ آپ جو افسانے پڑھتے ہیں نا اور ڈرامے دیکھتے ہیں کھلجا سنگ والے اور کارٹون, یہ تصورات وہاں سے پیدا ہوتے ہیں کہ بس ہو گیا. جادو کی باتیں سنتے ہیں, یہ اس طرح کی چیزیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ قادر ہے, اللہ تعالیٰ قادر ہے. جو ہمارے ذہن میں آ رہا ہے بظاہر اس پر بھی قادر ہے کہ وہ ایک دم سے کھڑا کر دے, ایک دم سے. جی بچہ ایک ہی لمحے میں بڑا ہو جائے, ہو سکتا ہے. پودا جو ہے ایک ہی لمحے میں جوان ہو جائے اور ایک ہی لمحے میں ساری چیزیں باقی ہو جائیں سب. لیکن بتائیے دنیا چلے گی کیسے؟ پھر آپ کا میرا کوئی کام رہتا ہے جب ایک ہی لمحے میں سب کچھ ہونے لگے گا. تو یہ جو ٹائم بیچ میں گزرتا ہے پروسیس, تو اسی کی وجہ سے سارے کارخانے چلتے ہیں, سارے ادارے چلتے ہیں, تمام ذمہ داریاں پوری ہوتی ہیں. تو پھر ہمارا اپنا کام ختم ہو جائے گا, دنیا چلے گی کیسے؟ تو اس لیے اس کی حکمت ہے کہ دنیا ہمیں اس طرح چلانا ہے, ہمارا کام بھی ہو اس میں, اور ہمیں سکھانا بھی ہے کہ دیکھو ایسی چیزیں تیار ہوتی ہیں آہستہ 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 آہستہ, اور صبر کر کے تم بھی اسی طرح آہستہ آہستہ کرو اور چلو. یہ نہیں کہ بس ایک ہی دن میں سب ٹھیک ہو جائے گا, نہیں. وہ پادری کا لطیفہ یاد ہے نا, کسی نے سنا ہے؟ I am in hurry but God does it. پادری صاحب ایک دفعہ اپنے گھر کے آگے درخت, سوکھا ہوا درخت تھا, اس کے ساتھ ایسے ایسے بس گھوم رہے تھے. میں اس کے پاس اور اس کو دیکھ دیکھ کے افسوس کر رہے تھے. وہ ایک طرح سے ہو گیا. ان کے دوست آئے اور کہا پادری صاحب کیا بات ہے, آپ بہت پریشان ہو, صبح صبح کہنے لگے بھائی بات یہ ہے کہ I am in hurry but God does it. میں جلدی میں ہوں مگر خدا جلدی میں نہیں ہے. اب معذرت کیا ہے؟ کہا اصل میں یہ جو صبح ہوا تم طرح دیکھ رہے ہو, یہ میں کہیں میں نے دیکھا تھا ایک درخت کی صورت تھی, تو میں نے چاہا کہ بالکل اسی طرح میں لگ جائے, تو بس میں نے جلدی کی, میں نے اکھاڑ کر کے اس کو یہاں کھڑا کر دیا. تو میں چاہتا بس یہ ایسی طرح جو ہے میرے دروازے پہ کھڑا ہو جائے, مگر میں نے اگلے دن دیکھا تو یہ سوکھ گیا اور یہ جڑ رہا ہے. تو بس اس کا مطلب یہی ہے کہ آمین ہری میں تو جلدی میں ہوں, اللہ جلدی میں نہیں ہے. درد لگانے کا یہ طریقہ نہیں ہے, آہستہ آہستہ ہی پڑے گا. ایسے نہیں ہوتی کام جلدی. آدمی کسان سوچے کھیتی لگائیں دوسرے دن تیار نہیں ہوتا ایسا. تو یہ ہمیں بھی سکھایا. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے نا تو چیزیں پیدا کرتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ تدریجاً پیدا فرماتا ہے. یہی مطلب ہے کن فیکون. اس سے دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کائنات کو تعلق ہے وہ سمجھ میں آتا ہے. گویا کہ کائنات ہر وقت ہر لمحے ہمارا اپنا وجود بھی سب کچھ ہر وقت ہر لمحے خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے, خدا کے ارادے سے جڑا ہوا ہے. کوئی چیز بھی اللہ کے ارادے سے دور نہیں ہے, اور ہر وقت اس کا یہ آدمی کی یقین کو پیدا کر سکتی چیز. اگر آدمی سوچے تو اس کا یقین بڑھ جائے گا. اور اس کے بعد فرمایا کہ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ, اور اللہ سکھائے گا ان کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل. تورات اور انجیل خود کتاب ہیں, پیچھے کتاب کون سی ہے؟ کتاب اور حکمت. تو اس سے کتابت لکھنا سکھایا. انہیں لکھنا آتا تھا, وہ لکھتے تھے اور مکتب ضرور بھیجے گئے, مکتب میں گئے, مگر مکتب میں انہیں سب کچھ آتا تھا. جو کچھ استاد پڑھاتے تھے وہ کہتے تھے مجھے تو یہ آتا ہے, جو استاد بتاتا وہ کہتے مجھے یہ آتا ہے. اور اللہ نے انہیں لکھنا بھی سکھایا ہوا تھا. اور وہی مکتب میں ایسی ایسی باتیں ان کی زبان سے نکلتی تھی کہ بچے حیران رہتے, استاد بھی حیران ہو جاتے تھے. اور بچے یہ سب دیکھ کر بعد لوگوں کو بتاتے اپنے ماں باپ کو, تو یہ باتیں عام ہوتی چلی گئی. اور پھر لوگوں نے یہ یقین کر لیا کہ بچہ معمولی نہیں, یہ غیر معمولی بچہ ہے, اس کے ساتھ میرے دل سے اس کے ساتھ عجیب معاملہ ہے. ابھی آپ کو کچھ باتیں اور آ رہی ہیں, میں وہ بتا دیتا ہوں. اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ آپ
لوگوں کو وہیں بیٹھے بیٹھے یہ بتا دیا کرتے تھے تمہارے گھر میں کیا ہو رہا ہے اور کیا رکھا جا رہا ہے. بچوں سے بات کر دیتے تھے. یہ اس کا ذکر آ گیا. لوگ کہتے ہیں کہ غیب کی باتیں نہیں جانتے اللہ کے نیک بندے. بھائی اللہ اگر انہیں عطا کرے تو کیوں نہیں جانتے؟ اللہ اگر دے تو کیوں نہیں جانتے؟ فرمایا میں بتا سکتا ہوں تمہیں جو تم کھاتے ہو اور جو کچھ جمع کرتے ہو اپنے گھروں میں. اور دیکھیں یہ تو عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی کی کیا شان ہوگی. اب وہ شخص اتنا بدبخت ہے جو یہ سمجھے کہ حضور کو پیچھے کی خبر نہیں. بتائیے وہ عیسائی کو کیا نہیں دکھائے. ارے جناب یہ کسی عاشق سے پوچھو, صحیح عقیدے والے سے, صحیح مسلمان سے, جس نے اپنے نبی کی عظمت کو سمجھا ہے اور انبیاء کی شان کو جو جانتا ہو وہی اصل میں اپنے دین کو پیش کر سکے گا اور سر اٹھا کے چل سکے گا. جب تک تم یہ نہیں بتاؤ گے ان کو کہ ہمارے نبی کی شان تو یہ ہے, آپ کے نبی کے بارے میں تو اللہ نے یہ بتایا نا کہ گھروں میں کیا رکھتے ہو, کیا کھاتے ہو, کیا رکھتے ہو, وہ بھی بتا سکتا ہوں. ہمارے نبی نے تو یہاں تک فرما دیا تمہارے دلوں میں کیا چھپا ہے وہ بھی بتا سکتا ہوں. تمہارا حکم پہ پوشیدہ نہ خوشی پوشیدہ. بخاری کہتے ہیں میں تمہیں اپنے پیچھے سے دیکھتا ہوں. انی ارا کنی مرائی, میں تمہیں اپنے پیچھے سے دیکھتا ہوں. ہمارے نبی کی شان تو یہ فرمایا کہ آسمان پہ جو فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے چڑچڑاہٹ پیدا ہو رہی ہے وہ اس کی بھی آواز سنتا ہوں. تم زمین کی بات کرتے ہو, ہمارے آقا تو آسمانوں کی جو آواز ہے وہ تم سنتے ہیں. اور آسمان کیا ہے, حضور تو جنت میں جو چل رہا ہے اس کی بھی آواز سنتا ہے. بلال ایک دن فرمایا بلال کیا بات ہے, میں جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ سنتا ہوں, میرے آگے آگے چلتے ہو. کیا بات ہے, یہ کیسے چل رہے ہو تم, اور تمہیں مقام کیسے ملا؟ تو انہوں نے بتایا میں ہر وضو کے بعد 2 رکعت پڑھتا ہوں. جب بھی وضو بنا لیتا ہوں 2 رکعت پڑھتا ہوں. تاہت الوضو. حضور نے فرمایا اسی وجہ سے میں نے دیکھا ہے, میں نے سنی ہے تمہاری آواز, جنت میں تم آ گیا. اب یہ بات ہوئی قیامت میں. بلال اس وقت چلے گئے آگے آگے, حضور نے آج سن لیا. کیا بات ہے. ہاں مسئلہ یہ کہ آگے آگے کیسے ہو سکتا ہے, کوئی یہ سوچے. ویسے تو خیر یہ حدیث بہت مشہور ہے. وہ آگے آگے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا مرتبہ حضور سے زیادہ ہو گیا, حضور تو غلام آگے اس طرح کہ سواری حضور کی ہوگی اور بلال غلام تھامنے نقاب تھامنے گے, تو نقاب تھامنے والا غلام آگے چلے گا. تو اس معنی میں آگے تھا. اور یہی وجہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام بھی آگے نکل گئے تھے. جب وہ بیت المقدس میں حضور پہنچے تو آج کے یہود و نصارہ مسلمانوں سے پوچھتے ہیں دیکھو ہمارے نبی کی رفتار زیادہ, تمہارے نبی کی رفتار زیادہ. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب میں بیت المقدس پہنچا تو وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام موجود تھے. تو اس کا مطلب ہے ہمارے نبی کی رفتار ہے نہیں. رفتار تو معاملے نہیں ہے. رفتار کی بات کرو گے تو پھر بات کہیں سے کہیں جائے گی. یہاں تو معاملہ یہ تھا کہ حضور کو تو اپنی شان سے لے جایا جا رہا تھا. ادھر موسیٰ علیہ السلام کو جلدی اس لیے پہنچایا گیا تاکہ پروٹوکول پورا ہو سکے, تاکہ جو بھی آگے استقبال کرنے والے ہیں بڑے بڑے لوگ سب جمع ہو جائیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی پیچھے رہ جائے تو استقبال کیسے پورا ہوگا. تو حضور کا استقبال پورا کرنے, پروٹوکول کا تقاضا پورا کرنے سب کو جمع کر دیا. یہ بات تھی. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ میں اچھا آپ بتا دیا کرتے تھے تمہارے گھروں میں. اب بچے جا کے جب گھروں میں بتاتے ہیں کہ بھائی وہ آپ لوگوں نے کیا کھایا, ہمیں معلوم ہے, مگر تمہیں کیسے کہ یسوع مسیح نے بتایا. اب ماں باپ جو ہے نا وہ تو پھر تو مخالفت کرنے لگے اور کہنے لگے بھائی سب کچھ بتا دیا جاتا ہے. تو اس طرح کہ ان کو یہ چیز ناگوار ہونے لگی. ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس بچے نہیں تھے, آبادی میں بچے تھے. اب ان کے گھر میں فرمایا کہ بچے کہاں ہیں, آج بچے نظر نہیں. انہوں نے کہا کہ بچے نہیں ہیں, کوئی بڑا کمرہ تھا اس کو بند کر دیا تاکہ بچے ان سے الگ رہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اس کمرے میں کون ہے, تو ان کا اس میں سور ہے. تو آپ اس زمانے 10 کے نکلا سور ہی ہوں.
ابھی کہہ کے آ گئے، جب دروازہ کھولا تو سب سے بولو تو اللہ کی نبی کی زبان سے نکل جائے۔ اس کے بعد فرمائیں نبی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم مومن ہو۔ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ولأحل لکم بعض الذی حرم علیکم جئتکم بآیۃ من ربکم فاتقوا اللہ واطیعون۔ میں بس یہیں تک اکتفا کرتا ہوں، یہ جو ہے مقام ہے، اس میں انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس کو بیان کریں، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم تقبل منا تب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ الہ العالمین یا رحمۃ الراحمین، اس محفل کو درس قبول فرما، جو 11ویں شریف اسے قبول فرما، جو ذکر خیر ہوا قبول فرما، جو فاتحہ دلائی گئی قبول فرما۔ الہ العالمین انتظام کیا جن صاحب قبول فرما، یا مالک یا رحمان یا رحیم صدر عظیم عطا فرما۔ یہ سارا جو سوال ہے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد قبول فرما۔ تمام بھی اکرام علیہ السلام صاحب تعمیر نظام صوفیہ صوفیات کیا، جملہ بزرگان مسائل قبول فرما، خصوص سیدنا محمد الغوث شیخ رحمۃ اللہ علیہ بات میں پیش قبول فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا رحمان الرحیم، تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کرو کو سلامت قبول فرما۔ ہمارے جملہ مرحومین یا اللہ سب کو پہنچاتے قبول فرما، سب کی مغفرت فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، سب کو دنیا آخرت کی آسانی عطا فرما، اس کے علاوہ کی برکت عطا فرما۔ جتنے بھی حاضرین ہیں یا اللہ سب خاص و خاص رحمتیں کرتا ہے، ان کی تمام نیک طرح جائز تمنا مرادیں پوری فرما۔ ان حاضرین میں اور ان کے اہل خانہ میں جو بیمار پریشان سب کی بیماریاں دور فرما، جو وائرس پھیلے ہوئے ہیں، بیماریاں پھیلی ہیں، بخار کا ہے، دوسرے دن وائرسز پھیلے، یا اللہ ان سے نجات عطا فرما۔ جو تو نے مقدر میں لکھا ہے صبر عطا فرما، صبر و شکر کی دولت عطا فرما، عالم اسلام پر رحم و کرم فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ میری قسمت میں لکھی تھی محبت کی سناخانی، میری قسمت میں لکھی تھی محبت کی سناخانی، میرے حصے میں یوں ہی ساتھ یہ کوثر کا جام